حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ مسروق رحمت اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ایمان والوں کی ماں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام شریف الاقلام اور پھر مقام شریف الاقلام سے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جمہور صحابہ اور تابعین کی رائے اور رائج قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ نیز طبرانی میں حضرت ابن عباس کا قول منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، دل سے بھی اور آنکھ سے بھی۔ یہاں مرتين سے مراد 2 مرتبہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دونوں طرح سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے بھی اور سر کی آنکھوں سے بھی۔ علاوہ ازیں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو کیسے دیکھا، قرآن میں تو ہے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تیرا بھلا ہو، وہ تو اس طرح نگاہیں نہیں دیکھ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل ادراک کرے، اس کا کامل احاطہ کرے۔ عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوتی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور پوچھا ہوتا۔ انہوں نے پوچھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا بات پوچھتے؟ میں نے کہا، میں پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا
یہ بات تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نور کے حجاب کو دیکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح دیکھنا کہ نگاہیں مکمل ادراک کریں جیسے جنت میں اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے، ایسا دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں فی الجملہ حق تعالی شانہ کو دیکھنا ممکن ہے، اور یہی روایت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں میسر ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں رہا، تمام روایات میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ مروزی سے نقل کیا گیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ بولا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر لوگ بڑے شش و پن میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا کس دلیل سے جواب دیا جائے؟ اوپر روایات کی تطبیق سے یہ جواب مفہوم ہو گیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو کامل ادراک اور سارے علم کے ساتھ جان لینے کی نفی ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا جواب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔ اوپر روایات اور تطبیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، ہاں کامل ادراک کے ساتھ نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس طرح کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں۔ یہ دیدار اللہ تعالیٰ جنت میں کروائیں گے، البتہ فی الجملہ دیکھنے میں کوئی اشکال نہیں۔ اس طرح کا دیدار اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کروایا۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے، اور محققین کا رائج قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ فقط واللہ عالم۔ مسروق رحمت اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ایمان والوں کی ماں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان تین باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ تین باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو، اور جو شخص تم سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کی تلاوت فرمائی۔ اور جو شخص تم میں سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہیں رہ گئے بدلی کی جگہ، یعنی بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے سری اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوتوں موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا
اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے ہیں۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیں اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے کم کرائی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔